بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے آپ انتہائی شاندار اور علمی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ نوجوان محقق عالم دین فضیلت الشیخ رانا محمد عبداللہ سجاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے اس نوجوان بھائی کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی سامعین کرام تشریف فرمائیں اللہ ساروں کے سینے اپنی توحید کے ساتھ منور فرما دے۔ میرے بعد انشاءاللہ بڑے عظیم خطباء کرام کے خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو۔ توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ہیں، ایمان کے 6 ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، آخری رکن کے اوپر میں نے گفتگو کر رہی ہے۔ پہلا رکن ہے، پہلی بات، پہلی بنیاد ایمان کی، ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا۔ ہمارا مالک اللہ، خالق اللہ، داتا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، اولادیں دینے والا اللہ، ترقی دینے والا اللہ، سبھی کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ایمان کی پہلی شق ہے، پہلا رکن ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، دوسرا ایمان کا رکن ہے اللہ کے تمام فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے سیدنا جبریل امین کے ذریعے سے اپنا کلام نازل فرمایا، فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا۔ تیسرا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ایمان کا تیسرا رکن وَرُسُلِهِ، تمام انبیاء کرام کی ذاتوں پہ ایمان لانا کہ اللہ نے جس بھی نبی کو تاج نبوت عطا فرمایا وہ نبی سچا ہے اور اللہ کا برحق پیغمبر ہے۔ چوتھا رکن ہے ایمان کا، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ جو اللہ کریم نے ہمارے لیے حکمت بھرا فیصلہ فرمایا وہ ہمیں قبول ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ چھٹا اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو شق بیان فرمائی ہے اس پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے، وہ ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضری، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، قبروں سے نکلنا، رب کی عدالت کا لگنا، اللہ کے سامنے آنا، ساری کائنات کا جمع ہونا، رب العالمین کی عدالت عالیہ، اللہ رب العالمین چیف جسٹس ہے، اللہ منصف ہے، اللہ قاضی ہے، اللہ فیصل ہے۔ آج اللہ نے ساری کائنات کا فیصلہ کرنا ہے، کون جنتی کون جہنمی۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کے اوپر ایمان لے کے آنا، یہ ایمان کی شرط ہے۔ یہ جو آخری شق ہے نا، اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ ہندو اس شق کو نہیں مانتا، بدھ مت نہیں مانتا، غیر مسلم نہیں مانتا، مکہ والے بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قبروں میں چلے گئے، ہڈیاں ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آج بھی کئی لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ یہ بات بالکل بے عینی وہی ہے جو کفار مکہ کہا کرتے تھے۔
کیوں اللہ کریم نے عدالت لگانی ہے؟ کیوں اللہ نے قبروں سے اٹھانا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قیامت آنے کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت اس لیے لے کے آنی ہے، بندوں کو کھڑا کرنا ہے اپنے سامنے، جو غریبوں پہ ظلم کرتا رہا، یتیموں پہ ظلم کرتا رہا، غریبوں پہ فیر کھولتا رہا، غریبوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتا رہا، اپنے طاقت کے نشے کے اندر اس نے ظلم کا بازار گرم کر دیا، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر زیادتی کرتا رہا، معصوم بچیوں کو قتل کرتا رہا، معصوم بچوں کو مارتا رہا، ایک اپنے بدن کو اڑا کہ ہزاروں بندے مار ڈالیں۔ اللہ رب العالمین آج عدالت لگائیں گے۔ آج اللہ فرماتے ہیں میری عدالت ہے اور میں نے غریبوں کو انصاف لے کے دینا ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو پھر غریب تو یہیں پہ بھی رل گیا، وہاں پہ بھی ختم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں این الجبارون المتکبرون، اونچا کیا سبحان اللہ، پھر کیا سبحان اللہ، اس کا تھوڑا والیوم کھول دو، باقی ٹھیک ہے۔ رب العالمین کی عدالت ہے، ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہے، اللہ کریم للکارے مار رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں، این الجبارون المتکبرون، اور دنیا میں ظلم کرنے والے بادشاہ، دنیا میں ظلم کرنے والے نواب، دنیا میں ظلم کرنے والے سردار، دنیا میں ظلم کرنے والے چودھری، دنیا میں ظلم کرنے والے بڑے، این الجبارون المتکبرون، اللہ فرماتے ہیں آج میری عدالت ہے، آج رب کا فیصلہ چلے گا، مالک یوم الدین، آج میں مالک ہوں، آج میں شہنشاہ ہوں۔ آج وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چھوٹے چھوٹے حکمران، سانس ختم ہوئی، حکمرانی ختم، سارا نظام ختم، لیکن اللہ رب العالمین فرماتی ہیں میں وہ ذات ہوں، میری ذات وہ ہے حی لا یموت۔ دنیا کے بادشاہ مٹ جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری ذات کو بقائے بقا ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو موت نہیں ہے، اللہ کی ذات ساری کائنات سے، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات مٹے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات کو ہمیشہ دوام ہے، کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ آج اللہ عدالت لگی ہے رب کی، اللہ کے سامنے بندے کھڑے ہوئے، اللہ بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، سرداری کیا مل گئی، فرعون بن گیا وقت کا، گاڑی مل گئی تو سائیکل والے کو لتاڑ دیا، اسے بڑی گاڑی مل گئی تو چھوٹی کار والے کو لتاڑ دیا۔ اس لیے اللہ نے تمہیں سرداری اور یہ بڑے بڑے اعزاز دیے ہیں کہ غریبوں پہ ظلم کرتے رہو۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک نواب آئے، چلتے چلتے پرانے قبرستان سے گزر ہوئے، پرانی قبر نظر آئی، قبر کے اندر سے پرانی سی ہڈی لے کے آیا، میرے پیغمبر کے سامنے آیا، آکے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی عجیب باتیں کرتی ہو، بڑے عجیب دعوے کرتی ہو، تم کہتی ہو کہ بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ میرے ہاتھ میں ہڈی ہے، ہڈی بوسیدہ ہو گئی، ہڈی پرانی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کس کی ہڈی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، گورا ہے یا کالا ہے، فقیر ہے یا چودھری ہے، سید ہے یا کون ہے، آج ہڈی کا پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نواب میرے پیغمبر کا مزار
مذاق اڑا رہا ہے، پیغمبر کا استہزاء کر رہا ہے، تیرا اللہ اس ہڈی کو اٹھائے گا؟ یہ جو مٹ گئی ختم ہو گئی، بڑی عجیب باتیں کرتی ہو۔ ہیہات لما توعدون، عجیب باتیں کرتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ ہم مٹ گئے، ختم ہو گئے، صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک تو قبروں سے کوئی نہ نکلا۔ یہ محمد پاک عجیب دعویٰ کرتے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا سمجھ نہیں آتی، دماغ کام نہیں کرتا ہمارا، سمجھ نہیں آتی کیسے اٹھائے گا اللہ۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، او نواب، او چودھری سن لے، میرا اللہ بڑا طاقت والا ہے، میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قال نام یمیتک اللہ، جی ہاں میرا اللہ بڑا بھی نیاز ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ساری کائنات سے طاقتور ہے، اللہ رب العالمین طاقت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پھر کہ سبحان اللہ، اتنے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو، سارے سردار بیٹھے ہو ماشاءاللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ جن کے سینے منور ہو رہے ہیں نا، پھر کہ سبحان اللہ۔ جو قرآن سننا چاہتے ہیں نا، پھر کہ سبحان اللہ۔ سننا چاہتی ہو اللہ کا قرآن؟ ماشاءاللہ سارے قرآن کے محب بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے بھی سنانا ہے اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے سننا ہے، توجہ میری طرف کرنی ہے، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آسمان سے رحمت اتر رہی ہے، آپ کے وجود کے اوپر اللہ کی طرف سے بہار آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرمانے لگے، قال نام یمیتک اللہ، جی ہاں میرا اللہ تمہیں موت دے گا، ایک وقت آئے گا تیری جوانی ختم، تیری سرداری ختم، تیری نوابی ختم، تیرا حسن ختم، تیری چدراہٹ ختم، تیرے دڑکے ختم، تیری چنگھاڑے ختم، تیرا تھانے آنا جانا ختم، تیری ظلم کی گنگا ختم، تیرا چیخنا چلانا ختم، تیری دولت کے انبار ختم، تیری چدراہٹ ختم، تیری سرداری ختم۔ قال نام یمیتک اللہ، میرا اللہ موت دے گا، تیرے اپنے اٹھائیں گے، تیرے بیٹے اٹھائیں گے، تیرے رشتہ دار اٹھائیں گے، تیرے مرید اٹھائیں گے، محلے والے اٹھائیں گے، قبیلے والے اٹھائیں گے، اور تجھے قبر کے حوالے کر کے آئیں گے۔ آئے گا وقت آئے گا، صبر کر، میرا اللہ بڑا طاقتور ہے۔ ایک وقت آنا ہے، یمیتک اللہ، میرا اللہ تجھے موت دے گا، ثم یحییک، پھر میرا اللہ تجھے قبر سے اٹھائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، اور تیرے عقیدے کی وجہ سے، تیری نافرمانی کی وجہ سے، عقیدہ بد کی وجہ سے، آج کہتے کون اٹھائے گا؟ اے جہان مٹھا تے اگلا کینڈیٹھا، آج یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، آج تک کون سی قیامت آ گئی ہے، کون سی بات ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرا اللہ تجھے موت دے گا، پھر میرا اللہ اٹھائے گا، پھر تجھے جہنم میں پھینکے گا۔ جی آئے گا، وقت آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے پیغمبر پہ میرا کلام لے کے چلے جاؤ۔
قرآن اتر رہا ہے پیغمبر کے سینے پہ۔ وہ آیات کریمہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کرنی ہے، کوئی آنکھ دائیں بائیں نہ دیکھے۔ اللہ کے قرآن کا نور برسنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے اٹھانے والا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ عجیب باتیں کرتے ہیں، کیسے اٹھیں گے، کون اٹھائے گا؟ یہ ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، بس زندہ رہتے ہیں مر جائیں گے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے سوال کا جواب دے دے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتی ہیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور تو اپنی پیدائش بھول گیا، اور نواب تو نواب نہ تھا، اللہ نے تجھے نوابی دی ہے، اور چودھری تو چودھری نہ تھا، اللہ نے چودراہٹ دی ہے، خان تو خان نہ تھا، تیرا نام نہ تھا، تیرا وجود نہ تھا۔ اللہ فرماتی ہیں هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ تو کچھ بھی نہ تھا، تجھے جانتا کوئی نہ تھا، تیرا نام و نشان نہ تھا، تیرا وجود نہ تھا۔ آج تجھے میں نے گاڑیوں والا بنا دیا، اور کبھی غور کر جس نے تجھے گاڑیوں والا بنایا وہ تجھے قبر سے اٹھائے گا، جس نے تجھے سرداری کی پگ عطا فرما دی وہ تجھے مٹی سے نکالے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ کون اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ لڑکار لڑکار کے قرآن آوازیں دے رہے ہیں، وہ عقیدہ سنبھالو اپنا، سمجھ جاؤ وقت ہے ابھی بھی۔ جب یہ وقت بیت گیا پھر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آنے والی۔ رب العالمین فرماتے ہیں تیرا مالک ہے، بے نیاز ہے، تجھے اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ ادھر دیکھو، توجہ کر ادھر، وہ پیچھے والے سارے۔ اللہ نے کیسے بنایا، کہاں سے بنایا؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ منہا، اسی مٹی سے، مٹی سے۔ ادھر دیکھ، توجہ کریے، یہ تجھے میں دکھا رہا ہوں میری اوقات کیا ہے۔ میں تجھے اپنی اوقات دکھا رہا ہوں، جو تیرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے میں اپنی اوقات دکھا رہا ہوں۔ تم ذرا بیٹھے بیٹھے اپنی اوقات پہ غور کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منہا خلقناکم، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ یہ مٹی نکل رہی ہے، نکل رہی ہے نہیں نکل رہی؟ مارو ذرا ہاتھ اپنے ہاتھوں، مٹی نکل رہی ہے؟ 7-7 فٹ کے جوان بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ مارو۔ یہ مٹی ہے، مٹی، یہ میری اوقات ہے، یہ ہے میری اوقات۔ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن، یہ اوقات ہے۔ تیرے بنگلے تیری قبر نہیں بنتے، تیری زمینیں تیری قبر نہیں بنتی۔ 20 مربع زمین کا مالک بن جا، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیری قبر، تیری جائیداد، تیری جاگیر میں نہیں بناتی۔ وہ کہتے جلدی کرو، بابا کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جاؤ۔
کیا مان کیے بیٹھی ہو زمینوں کا؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتلائے نا جو مربع والے بیٹھا ہوا ہے اور کہے کہ ہاں میں نے اپنے ابا کی قبر جو نا اپنی بلڈنگ کے اندر کوٹھی میں بنائی ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے ہاں جی میرے ابا نے میرے لیے بڑا پیسہ چھوڑا ہے، بڑا اس نے رقبہ چھوڑ کے میرا ابا گیا ہے اور مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے اپنے ابا کے ساتھ۔ میرے ابا جان دنیا سے چلے گئے تو میرے دل کی تمنا یہ تھی جو سب سے بڑا بنگلہ میرا ابا بنا کے گیا ہے اس بنگلے کے درمیان میں ابا کی قبر بناؤں۔ بنائی ہے کسی نے؟ کیا مان کر رہے ہو؟ کس چیز کے اوپر جو نا گھمنڈ کیے بیٹھے ہیں ہم؟ اس اولاد کے اوپر جو فون پہ فون کر رہی ہوتی ہے قبر بن گئی ہے تو لے کے آئے، جلدی کرو قبر تیار ہو گئی ہے اٹھاؤ، میت کو لے کے چلو، جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ کس میں گھمنڈ کیے بیٹھے سردار صاحب؟ ادھر تیری میت کو دفن ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا اور تیرے محلے کے اندر اور تیری حویلی کے اندر دیگیں کھڑک جاتی ہیں، چمچے کھڑک جاتے ہیں، بریانیاں بٹ رہی ہوتی ہیں، قورمے بٹ رہے ہوتے ہیں، برادری والے بیٹھے ہوتے ہیں اور جلدی دفن کرو، ہمیں تو کھلاؤ، وہ تو مر گیا، ہم بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ کس پہ مان کیے بیٹھے ہو؟ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم بندے کو اٹھائیں گے، فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم نے تمہیں مٹی سے اٹھایا، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل میرے پیغمبر ساری کائنات کو بتاؤ ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اپنی خلقت پہ غور کر، پھر ذرا تکبر کرنا، اپنی تخلیق پہ غور کر، پھر اللہ سے مقابلہ کرنا، اپنی تخلیق پہ غور کر، پھر اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنانا، اپنی اوقات پہ غور کر، پھر نمازیں چھوڑ دینا، اپنی اوقات پہ غور کر، پھر نافرمانیاں کرنا، اپنی اوقات پہ غور کر، پھر شرابیں پینا، اپنی اوقات پہ غور کر، پھر بدکاری کے اڈے پہ جانا، اپنی اوقات پہ غور کر، پھر بیٹے کی شادی پہ دھمالیں ڈالنا، اپنی اوقات پہ غور کر، پھر رب کی نافرمانی اور بغاوت کرنا۔ اللہ فرماتی ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ۔ یہ تیری اوقات اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ مٹی سے اٹھایا، پانی سے بنایا، لوتھڑا بنایا، پھر تیری شکلیں بھی میں نے بنائی۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اتنا حسین چہرہ کس نے بنایا؟ جس نے حسین چہرہ بنایا اس کو سجدہ کیا نہیں ہے، قبر کی ڈھیری پہ جا کے گر گیا۔ تو سے بڑا بے وفا کوئی ہے؟ تو سے بڑا کوئی ہے بے وفائی کرنے والا؟ اور جس نے تجھے حسن دے دیا، جوان
नेमतों का मालिक बना दिया। माँ के वजूद में तेरा वजूद वो बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, तुझे खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा, तेरा नक्शा बनाया, तेरा दिमाग बनाया, तेरी आंखें बनाई, तेरा चेहरा बनाया, हाथों की ताकत बनाई, सारा निजाम बना दिया। तब वो तेरा दाता था। जब तू 25 साल का हो गया, 70,000 तेरी तनख्वाह, जब तू बोलने लगा, अब तू कहता है कि वो दाता नहीं है, कब्र वाला दाता है। तेरे दाता ही बदल गए हैं, दाता ही बदल दिए तूने सारे। जब तू बोल नहीं सकता था तो वो दाता है, वो सुनता भी था, वो देखता भी था। अब तू कहते अल्लाह कोई नहीं सुनता, पहले कब्र वाले को सुनाओ, वाले कब्र वाले उत्ते अल्लाह से को सुनवे से। कब्र वाला तेरे डायरेक्ट सुनता पे तो अल्लाह नहीं सुनता। हाँ हाँ हैं? क्या इंसान का दिमाग अल्लाह करीम खत्म हो गया जब इंसान को तौहीद की समझ ना आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमने तुम्हें बनाया है, पैदा किए, हम उठाएंगे, क़यामत का दिन है, हम उठाएंगे। कैसे उठाओगे? ये आखिरी बात करती है जनाब सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में वाक़या बयान फरमा दिया, उनको अल्लाह करीम ने कुरान की ज़ीनत बना दिया। मैं अपना मौजू बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। जनाब सैयदना उज़ैर अल्लाह के नबी है, एक बस्ती से गुजर हुआ है, बस्ती गिरी पड़ी है, बस्ती गिरी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी है, बड़े बड़े बंगले गिरे पड़े हैं, कोई बंदा नहीं है, सारे मकान वीरान पड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं। अल्लाह का अज़ाब आया, वह सारी बस्ती अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दी। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। अल्लाह फरमाते हैं क्या कर रहे हो? और हमने तो बड़े बड़े तुर्रे खान नामो निशान मिटा दिया उनका, तुम्हारे तो वजूद ही कुछ नहीं है, तुम्हारे तो वजूद ही कुछ नहीं है। ओ बड़े बड़े शतीरों जैसे और बड़े बड़े खजूरों के तनों जैसे वजूद रखने वाले कअन्नहुम आजादु नखलिल खाविया। मेरा मुकाबला करोगे? जनाब सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम सोचने लगे अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा। ऐ अल्लाह ये बस्ती सारी की सारी गिर गई, मिट गई। ऐ अल्लाह सारे के सारे नवाब, सारे बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े हसीन पहलवान नामो निशान नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया इन्हें कैसे दोबारा उठाओगे? ख्याल आ गया, अब तवज्जो कर, ख्याल आया, एतराज नहीं है, ख्याल आ गया, एतराज नहीं है, ख्याल है, दिल में आ गया। अल्लाह कैसे उठाओगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अमातहुल्लाह, वो तो बेनियाज है। इधर ख्याल आया, उधर अल्लाह ने मौत तारी कर दी। इधर ख्याल आया, अल्लाह फरमाते हैं फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम। इधर ख्याल आया, उधर अल्लाह करीम ने मौत तारी कर दी है। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ाने महफिल, पढ़े लिखे जवान बैठे हैं, मेरी जमात के सरदार बैठे हैं, मेरी जमात के हीरे बैठे हैं, उलमाए किराम की खेम मौजूद है। एक बात समझाना चाहता हूँ, फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह करीम ने मौत दे दी। अल्लाह फरमाते हैं मौत देने वाला मैं, जिंदगी देने वाला मैं,
عزت دینے والا میں، ذلت دینے والا میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے سیدنا عزیر سلام اللہ علیہ موت طاری فرما دی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، اللہ فرماتی ہے 100 عام، 100 سال کے لیے سید عزیر پہ اللہ نے موت طاری کر دی۔ ثم باسہ، اللہ کریم فرماتی ہے میرا قرآن ہے، یہ جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائی ہیں نا، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان میں اللہ نے آپ کو عقیدہ بھی بتلایا ہے۔ کتنے سال کے لیے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دی؟ بولو ذرا، جن کو یاد ہے وہ پیچھے والے سب بولو۔ 100 سال۔ کتنے سال؟ اللہ کا قرآن ہے۔ موت دی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہاں پہ یہ بات سنو نا، ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں۔ بیٹا پیدا ہو گیا نا، بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ فلانے بابا جی کے پاس میں گیا تھا، بس اس نے بیٹا دے دیا، اس کی کرامت سے بیٹا ہو گیا۔ اگلے دن بیٹا فوت ہو گیا۔ اب شیر کا بچہ یوں نہیں کہتا کہ بابا جی نے موت دے دی، یہ دے بابا دے غصاخی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ بس یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اب میرا عقیدہ سن، وہ کہتا ہے بیٹا بابے نے دیا، موت اللہ نے دی، تو میں کہتا ہوں طاقتور کون ہو گیا پھر؟ جس نے موت دی ہے۔ طاقتور تو پھر میرا داتا ہے نا، پاور والا تو پھر میرا اللہ ہے، جس نے موت طاری کر دی۔ میرا عقیدہ تو یہ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے، یہ تو اہل الحدیث کا عقیدہ ہے نا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، 100 سال کے بعد اللہ کریم نے ثُمَّ بَعَثَ، اللہ کریم نے اٹھایا ہے۔ اب اللہ سوال کر رہے ہیں عزیر علیہ السلام سے، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، او میرے نبی، او میرے پیغمبر، جی جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اللہ جی حکم فرمائیے، کیا سوال ہے؟ لمبا چوڑا سوال نہیں ہے عزیر، او تیرے باپ دادا کے بارے سوال نہیں ہے۔ اے اللہ جی سوال کیا ہے؟ قال کم لبثت، بس اتنا بتلا دو کتنی دیر سوئے ہو۔ سادہ سا سوال ہے، سادہ سا ہے نا، کہ مشکل تو نہیں ہے، پوچھ ہی لیتا ہے نا، بندہ سویا ہوا ہے اٹھ گیا، بندہ پوچھ لیتا ہے بھی کتنی دیر سوئے ہو جی؟ آپ بھی کبھی سوال کر لیتے ہو؟ اللہ نے بھی سوال کر لیا، کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے ہو جی میرے پیغمبر عزیر سلام اللہ علیہ؟ ادھر دیکھ، عزیر علیہ السلام نے سورج کو دیکھا کہ اللہ جب میں سویا تھا تو سورج یہاں تھا، اب میں اٹھا ہوں تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کچھ عرصہ، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بس اتنا سویا نا۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن سویا یا آدھا دن سویا؟ اب اللہ نے جو جواب دیا نا وہ بھی دل پہ لکھ ذرا، اللہ نے جو جواب دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام، او میرے عزیر ایک
دن کی بات نہیں ہے، آدھے دن کی بات نہیں ہے، ہفتے کی بات نہیں ہے، مہینے کی بات نہیں ہے، سال کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے ہو۔ اب اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے، یہ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو تو سمجھ آ گئی الحمدللہ، آپ سارے قرآن کو سمجھنے والے بیٹھے ہو۔ قرآن وہی سمجھتا ہے جس کی دل کی کھڑکیاں قرآن کے لیے کھلتی ہیں۔ باہر ہوا چل رہی ہے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی، بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، ساری کھڑکیاں دروازے بند کر کے حوث میں بیٹھا ہوا ہے، مر رہا ہے۔ بندہ باہر سے ہے، کہنے لگا خان صاحب کھڑکیاں کھول، دروازے کھول، باہروں ہوا چل دی پئی اللہ دا بندہ۔ وہ کھڑکیاں کھولے گا تو ہوا اندر آئے گی، دل کی کھڑکیاں کھلیں گی تو قرآن کا نور اندر جائے گا۔ قرآن تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں سمجھانے کی؟ جب تمہیں شوق نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ آئیے بات مکمل کرتے ہیں۔ قال بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے ہو، 100 سال آرام کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آؤ تمہارے دل میں خیال آیا تھا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے اٹھائیں گے، اللہ کیسے زندہ کریں گے، مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ او میرے نبی فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اور میرے پیغمبر گھر سے چلے تھے جی اللہ کیا لے کے آئے؟ اے اللہ کھانا لے کے آیا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ گھر سے چلا، بیگم نے پراٹھے بنائے، گرم گرم روٹیاں پکائیں، سالن پکا کے دیا، سفر کے لیے چلا، میں نے تندورے میں روٹیاں باندھی، ٹفن میں سالن رکھا، اے میرے اللہ اپنا سالن لے کے آیا، اپنی روٹیاں لے کے آیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے پیغمبر ذرا تندوری کھول تو صحیح، ٹفن کھول ذرا۔ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام نے یہ مجھے نا پرچی دے دی ہے شیخوں نے، تو مجھے تو جناب کوئی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں رانا صاحب 1 گھنٹہ بیاہ کرو، کوئی میں سمجھ نہیں دی پئی ہے تو کوئی میں سمجھ آئیے۔ اللہ خیر کرے ماشاءاللہ، گھنٹہ کریں دے کوئی نہیں انشاءاللہ، وہ محبت ہی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا کھولا عزیر علیہ السلام نے؟ تندوری جس میں روٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر تندوری کھل گئی ہیں، روٹیاں سامنے آ گئی، پراٹھے آ گئے، جی اللہ آ گئی سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، ذرا دیکھ تو صحیح جناب سیدنا عزیر علیہ السلام نے روٹیوں کو پراٹھوں کو ہاتھ لگایا، یوں پتہ چلا ابھی ابھی توے سے اتر کے آئے ہیں، لم یتسنى خراب نہیں ہوئے۔ ہم رات کو روٹی پکاتے ہیں، صبح کو کنارے توڑ توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ سوکھ گئے۔ اللہ ہمیں جڑی ہوٹل دی روٹی ہوں دی گھنٹے بعد نہیں کھائی، جی بھائی اسمیل آپ کھا جاتے ہو، نوجوان ہو ماشاءاللہ، ہم تو بوڑھے لوگ نہیں کھا سکتے تندور کی روٹی ہوٹلوں والی، وہ تو ربڑ بنی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ عزیر علیہ السلام کی بیگم نے پکائی ہے، 100 سال گزر گئے، اللہ فرماتے لم یتسنى، او عزیر میری قدرت دیکھا، جو چیز گھنٹے کے بعد خراب ہونی تھی تیرا سالنا، وہ میں نے 100 سال میں خراب نہیں ہونے دیا، تیرا وجود میں کیسے خراب ہونے دے دوں، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہوں میں۔ لم یتسنى خراب نہیں ہے،
وہ سالن جو آدھے گھنٹے میں دن میں خراب ہو جائے. اب گرمیوں کا موسم ہے, اماں جی نے سالن پکایا, شام کو کہتی ہے خراب ہو گیا. گرمی آتی ہے نا, بجلی نہیں ہے, فریج بند ہے, صبح والا سالن جو نا اگلی صبح نہیں چلتا. مونگ کی دال پکا لو, مونگ والی دال کھائیے کبھی آپ نے ماشاءاللہ, ساڑھے واسطے نہ پکائے, بٹیرے والے مولی اس سے ماشاءاللہ. اللہ کھلاتا ہے سب کو. کون کھلاتا ہے؟ بولو, اللہ کھلاتا ہے سب کو, اللہ کھلاتا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ بکرے کھانے والے ہو الحمدللہ. اور میرے پیغمبر عزیر ذرا دیکھ, لم یتسنہ, میں تجھے اپنی قدرت کے شاہکار دکھاتا ہوں. تیرے دل میں خیال آیا تو آیا کیسے؟ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام سامنے کھانے سالن ہے. لم یتسنہ, خراب نہیں ہوا. بارشیں آتی نہیں, خراب نہیں ہوا. آندھی آتی نہیں, خراب نہیں ہوا. سردی آئی, خراب نہیں ہوا. گرمی آئی, خراب نہیں ہوا. لم یتسنہ, 100 سال گزر گئے. اللہ فرماتے ہو میرے پیغمبرہ تیری سواری کدھر ہے؟ کون سی سواری پہ آیا؟ اے میرے اللہ خچر پہ آیا. اللہ فرماتے ہیں کہاں ہے؟ ذرا نگاہ مار, تیری سواری کدھر ہے, تیرا خچر کدھر ہے؟ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام نے دیکھا سواری نظر نہیں آ رہی, خچر نظر نہیں آ رہی. اللہ فرماتی ہیں وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. دیکھ میرے نبی تیری سواری, وانظر الی حمارک, کہاں تیرے سوار, تیری سواری, تیرا خچر کہاں ہے؟ اللہ کہیں بھی نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں وانظر, تلاش کر, ڈھونڈ. سیدنا عزیر علیہ السلام نے ڈھونڈا ہے, ہڈیاں بکھری پڑی نظر آئیں. کوئی ادھر بکھری پڑی ہے, کوئی ادھر بکھری پڑی ہے, ہڈیاں ہی ہڈیاں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم آپ کو اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں, نشانی بنانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. رب العالمین فرماتے ہیں او میرے پیغمبر, یہ کام پہلے کریں ہیں جب میں گھنٹہ بیعت تقریر کرا. میں نے پہلے آتے ساتھیوں کو کہا تھا کہ اس کا منہ ادھر کر, تو صحیح سارے بلوچ ہوئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جو نا ہدایت عطا فرمائے. توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ. کہاں پہنچے تھے؟ بولو, ستے بھائی ہو یار, کہاں پہنچے تھے؟ اللہ نے گدھے کی ہڈیوں کے بارے حکم دیا, تلاش کرو, بکھری پڑی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم نکسوها لحما, او میرے پیغمبر تمہارے سامنے یہ گدھے کی ہڈیاں, خچر کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. جی اللہ بکھری پڑی ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھتا جا, توجہ کر, آخری چند باتیں, چند جملے, رب کے قرآن کی چند آیات. اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک ولنجعلک للناس, او میرے پیغمبر ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا تلاش تو کرو. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ذرا توجہ کرنا, عزیر علیہ السلام دیکھتے جانا, ہڈیوں پہ نگاہ دوڑانا, نگاہ ادھر ادھر نہ ہو. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اللہ کریم کا حکم آ گیا, ہڈیاں جڑنے لگی ہیں, ہڈیاں
آنے لگی ہیں، ڈھانچہ بننے لگا ہے، عزیر کی نگاہیں ہیں، رب کی قدرت ہے، عزیر کا خیال ہے، اللہ کا حکم ہے، عزیر کے دل کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت ظاہر فرما رہی ہے۔ عزیر کے دل میں خیال آیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مرنے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ فرماتی ہیں دیکھا میں ایسے اٹھاؤں گا۔ سیدنا عزیر دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ہڈیاں جڑتی چلی جا رہی ہیں، ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ ثم نقصوہا لحما، پھر اللہ کریم نے حکم دے دیا، ڈھانچے پہ گوشت چڑھ گیا، سواری تیار ہو گئی ہے، ڈھانچہ تیار ہو گیا، اللہ کریم کی قدرت سامنے آئی ہے۔ ثم نقصوہا لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا سواری بھی تیار ہو گئی اور اللہ نے کھانا بھی 100 سال خراب نہیں ہونے دیا، اللہ نے 100 سال کے بعد مجھے بھی موت سے زندگی عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سیدنا عزیر گر گیا، ہاتھ جوڑ دیے، ماتھا رگڑ دیا، اور میرے مالک، مجھے یقین کامل ہو گیا کہ میرا مالک سارا کچھ کرنے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔